ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بندے جنہوں نے حقیقت کو سمجھا، حقیقت کو جانا، اس کو قبول کیا اور پھر ایک ڈیسیژن لیا، ایک فیصلہ کیا کون سے راستے پہ جانا۔ یہاں تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ ماحول آپ کو کچھ دے گا نہیں، یہ رشتہ داریاں آپ کو کچھ دے نہیں دیں گے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کروا دیں گے۔ ایک ڈیسیژن لیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے تو ان کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، اور ایسے حقوق ادا کریں گے کہ کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اور آج آپ غور کریں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو کتنا یاد کرتے ہیں، جو 70 برس 100 برس پہلے آپ کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا اور آباء و اجداد میں نام پتہ، قبر دیکھی، اس کے لیے کوئی خاص ایسا اہتمام کر کے کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ بزرگ جو ہیں ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی، اور ان کے یہ ایام جب آتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس طرح سے جمع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، ان کا وجود اس طرح سے مسجد میں جمع ہونے کا سبب بن جاتا ہے، ان کا وجود اس طرح سے اللہ کے ذکر کرنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں نا، تو ان کا ذکر ہوگا یا ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف سنا اور نکال دیا، اس کا نتیجہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیا جواب دے گا؟ تمہیں سمجھانے والے تو آئے تھے، تو پھر کیوں تم نے راہ راست کو اختیار نہیں کیا؟ تو راہ راست ہے علم کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جو ذہن کے دریچوں کو جب کھولتا ہے تو واقعتاً بندہ کہتا ہے کہ اللہ پہ قربان جائیں، اور پھر اس رسول پہ قربان جائیں جس نے اس در کا راستہ دکھا دیا۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہو، اور جیسی نماز ادا کرنی چاہیے، جس پر میں اکثر اس بار میں جمعے میں تھوڑا سا آخر میں سخت بھی ہوا، اس کا سبب یہی تھا کہ بس گنتیاں پوری کر رہے ہیں ہم نماز میں، یہی موضوع تھا، گنتی پوری کر رہے ہیں، 5 ہو گئی میری، لیکن توجہ کتنی ہے اللہ کی طرف اس نماز میں؟ سطحی سا تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، بالکل جیسے کہ انہا قشرہ، جیسے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے، سطحی سا، سپرفیشل، گہرائی میں اترنے کی۔ تو پھر ایسی نمازیں گنتیاں پوری کروانے کے لیے تو یہ نماز فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس کا اثر انسانی اخلاق اور کردار پر ظاہر ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب انسان غور کرے گا، متوجہ رہے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ شان عقیدت اور محبتوں کے ساتھ جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 میں منایا جا رہا ہے حضرت علامہ و مولانا محمد اسرار الحق طوطی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب آپ بیانات سنیں گے، واقعات سنیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہم جن کی محبت میں یہاں جمع ہیں وہ خود اولیاء کرام سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنی عقیدت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ ملتا ہے، بس ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں، اسی وجہ سے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو، یعنی مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔
چاہے وہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے ہو یا نیچے سے اوپر جانے کے لیے ہو۔ کیوں کہ اللہ کے نبی جب عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہوں گے تو اس کے مینارے پر آ جائیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، اور کہیں گے کہ اے لوگوں کوئی سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں نیچے آ جاؤں۔ تو سوال بنتا ہے کہ آپ اتنے اوپر سے مینارے پر تشریف فرما ہو گئے، اب نیچے آنے کے لیے سیڑھی طلب کر رہے ہیں۔ بتا دیا کہ وہ جس عالم میں میں تھا، جس عالم سے میں آ رہا ہوں، وہاں وسیلے کی ضرورت نہیں، یہ عالم اسباب ہے، یہاں بغیر وسیلے کے کام نہیں بنتا۔ اگر ہم عقل مند ہوں گے تو ایک چھوٹے سے یہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، تو ہم کبھی یہ گفتگو نہیں کریں گے اپنی محافلوں میں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو، وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو بات عمل سے متعلق ہے اسے سن کر قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری مراد ہے ہماری مسجد کے نائب امام حضرت مولانا نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید سے فرمائیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے عقیدت اور محبت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ ہماری اس محفل میں موجود ہیں الحمدللہ مرشد کریم کے دونوں صاحبزادے، فرزند اکبر اور فرزند اصغر، جناب مولانا محمد عرفان الحق صدیقی اور جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی، انہی کے ساتھ ہمارے پیر بھائی اور حضرت کے خلیفہ جناب اعجاز قادری صاحب موجود ہیں۔ ہمارے پیر بھائی اور عالم اور مفتی اور باعمل عالم دین ہمارے بھائی جناب مفتی عمیر قادری صاحب کہ میں انہیں انتظامیہ اور اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری انہی محبتوں کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، ہم مرشد کے گھرانے سے بھی محبت کریں، اور اس کا اظہار ہم اس طرح کریں کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں تو لگے ایسا کہ ہم کسی اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ولی، ہمارے مرشد کریم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس کی جھلک ہمارے کردار سے پتہ چلے، ہمیں یوں کہنا نہ پڑے کہ میں نے اتنے سال مرشد کی صحبت اٹھائی، میں نے اتنے سال میں مرشد کے ساتھ رہا، اتنے سال میں ان کے ساتھ بیانات میں گیا، یوں کہنا ہی نہیں پڑے گا جب آپ کا عمل، آپ کی گفتار خود یہ بتا دے گی کہ آپ اللہ کے ولی سے کتنے قریب تھے۔ یوں بتانا ہی نہیں پڑے گا کہ مرشد کریم مجھ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہ آپ کا اخلاق خود ثابت کر دے گا کہ مرشد آپ سے محبت کیا کرتے تھے اور مرشد سے آپ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں وہ چاشنی ہوگی کہ لوگ خود آپ کے پاس کھینچے چلے آئیں گے، آپ کو کسی کی بلانے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں الحمدللہ اس مسجد میں جو رونقیں تھیں مرشد کریم کے دور میں، جمعے کے دن تو جب استاذ العلماء آئے اور انہوں نے بیانات کیا، الحمدللہ ہمیں بلانا نہیں پڑا، دور دور سے اسی طرح لوگ خود کھنچ کر آ گئے، اور آج مسجد میں وہ رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ علم کا فیضان ہے، یہ علم کی برکتیں ہیں کہ علم والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے مجھ سے اور محبت کرنے وہ علماء دین ہیں۔ تو اسی لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب اور برگزیدہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو وہی قائم و دائم فرمائے۔ نصرت عباس قادری صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे गौसिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे हमारे मस्जिद के मौज़िन और नाइब इमाम जनाब मौलाना मोहम्मद नुसरत अब्बास क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और सोच अता फरमाए और इसी तरह ये दीन मतीन की खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला हमें भी दीन मतीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। अपने प्यारे आका सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी हासिल करने के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले इंशाअल्लाह। जैसे मुझे प्रोग्राम मिला है उसी तरह इनके हुक्म पर तामील करते हुए प्रोग्राम को जारी व सारी रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह की सरताब कदम शान इंसान ही इंसान, वो इंसान है कुरान को ईमान बताता है। ईमान ये कहता है मेरी जान ये। सल्लल्लाहु अलैहि
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے وہ کلام سننے کی سعادت حاصل کریں کہ جس کلام کو ہمارے صاحب عرس بہت ہی پیارے انداز میں بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور سامعین کے قلوب منور فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا وہ کلام کہ جو بچے بچے کی زبان پر وہاں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کلام آپ کو آتا ہے یا نہیں تو وہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے سارے اشعار یاد نہ ہو لیکن پڑھنے والوں کے ساتھ ان کے لب خود ہلنے لگتے ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا جس کے طلبوں کا دون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کیوں نہ
نہ ہو اعلیٰ۔ امام نے ایسے ہی تو نہیں لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مرتبہ انبیاء اکرام کو عطا فرمایا ہے، مخلوق اور دنیا امتیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جتنے انبیاء اکرام کی امتیں ہیں اور اب ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو افضل البشر مخلوق میں سب سے زیادہ بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو، وہ ہے نبوت، اور نبوت میں بھی کچھ مراتب ہیں۔ ان سب سے افضل مرتبہ ہمارے آقا کا ہے۔ امام نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ وہ جو نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، کہ جو نماز اقصیٰ میں جو ہوا وہ ایسے ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مرتبہ بتانا تھا کہ وہ جو پہلے سلطنت کر گئے تھے آج سب بسب تمام مقتدی ہیں، اور امام کون ہے؟ ہمارے آقا۔ امام نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ پانی جو نکلتا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا اور پانی کے چشمہ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پانی تو نکلتا ہی زمین سے ہے، مگر کبھی دیکھا ہے ایسا کہ حضرت جابر آتے ہیں، کہتے ہیں حضور پانی تھوڑا ہے، اتنا ہی جتنا آپ کے پاس ڈول میں ہے، اور ہم بہت سے ہیں، پیاسے بھی ہیں اور وضو بھی کرنا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پانی جاؤ لے کر آؤ کسی کنویں سے، کسی نہر سے۔ حضور نے سماعت کیا اور فوراً اپنا دست اقدس اس پانی کے ڈول میں ڈال دیا، اس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے، اس وقت تعداد ہماری لاکھ نہیں تھی، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو وہ ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم اپنی پیاسے بھی بجھا لیں اور اپنی حاجت بھی پوری کر لیں۔ تو اپنے دست اقدس سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا
دینے کو منہ چاہیے. امام نے یوں کیوں کہا کہ دینے کو منہ چاہیے؟ کسی سے مانگے 1000 روپے، اس کی جیب میں 5000 ہوں گے تو وہ آپ کو 1000 روپے دے گا، اپنے لیے بھی تو رکھے گا نا. کسی کے پاس ہو ہی نہ تو کیا دے گا؟ مگر امام نے کہا کہ دینے کو بھی منہ چاہیے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جہاں سے صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مل جاتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں امر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں امر کے وہ ہے. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اور جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. ہم بروں کا سہارا، ہم بدوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا شریف کی جو صاحب عرس بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی سوز کے ساتھ سامعین کو سنا کر ان کے قلوب منور و مجلہ فرماتے تھے. اسی عقیدت اور محبتوں کا اظہار کرنے کی میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. نعتیں تو اور بھی ہیں کہ جس میں آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ہی کہتے رہیں گے، مگر وہ ہمیں کلام پڑھنے ہیں کہ جو علماء اکرام خود جنہیں پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے. ہمارے مرشد کریم بھی زیادہ سے زیادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت استاذ زمن مولانا حسن خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور کراچی کے کچھ شاعر ایسے ہیں ایک دو کہ جن سے بہت محبت بھی کیا کرتے تھے. ان کے کلام جن میں سر فہرست ہیں
ادیب راہ پوری صاحب، خالد محمود نقشبندی صاحب، اور ایک دو شاعر اور ہیں کہ جن سے آپ بنفس نفیس ملاقات بھی کیا کرتے تھے اور ان کے کلام پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں مرشد کریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں دعوت دوں گا ہمارے پیر بھائی اور حضرت کے خلیفہ جناب اعجاز قادری صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله وصدق الله ومولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اور سامعین حاضرین ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم علیہ وسلم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ ہم حضرت کے دادا کا 71واں عرس یہاں پر منا رہے ہیں۔ ایک ولی کامل کہ جن کی اتنی لمبی زندگی کو چند لمحات میں بیان کرنا بہت مشکل، لیکن چند نکات پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چونکہ میرے بعد حضرت آنے والے ہیں مفتی صاحب، اصل بیان تو وہ کریں گے، میں تو صرف ایک ایسے آ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور حق بولنے توفیق عطا فرمائے۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صحرا میں اگر پھول کھل جائے تو سبحان اللہ کا پانی بھی نہیں ہوگی۔ غلامان محمدی، علماء اہل سنت تو زمین کے چپے چپے پر جا کر دین و سنت کی شمع روشن کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک بندوں کو اصلاح امت کے لیے پیدا کیا۔ اسلام انہی اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا ہے، دین اسلام انہی بزرگان جد کی جد و جہد سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہی حضرات ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور انہی کے دم قدم سے اسلام اپنی صورت میں قائم و دائم ہے۔ ہر صدی میں ایک مجدد آیا، 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم الرحمت امام اہل سنت کہ آپ نے اپنے قلم سے تحریر سے اس میں جو کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی وہ سب درست فرمائی۔ تو لہذا ان کو بھلا دینا، ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بنانا دینی و ملی خودکشی کے مترادف ہے۔ جو قوم اپنے محسنوں بزرگوں کے نقوش پا سے اپنے دل و دماغ کو جلا نہ بخشے، ان کی حیات طیبہ سے اکتساب فیض نہ کرے، تو وہ جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ جسے ہمارے حضرت نے یہاں پر 66 سال گزارے خدمت کری، اور اس علاقے کو عشق رسول سے بسا دیا، اور حضرت نے وہ خدمات انجام دی کہ آج لوگ یہاں سے چلے گئے مگر ان میں کے دل میں عشق رسول اجاگر ہے۔ معزز سامعین حاضرین، ایسی عمارت جس کی بنیاد نہ ہو منہدم ہو جاتی ہے۔ جن بزرگان دین نے ہمیں تبلیغ و تشہیر اور اسلام کی راہیں سمجھائیں، اپنے نیک اعمالوں سے فروغ کے طریقے سکھائے، اور اسوہ نبی سے محبت کی شمع منور کی، اور بتایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اور سامعین حاضرین، یاد رکھیں کہ آج ہم حضرت کے دادا حضرت علامہ اسرار الحق طوطی ہند علیہ الرحمہ کے 71ویں عرس سے فیض لینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری ساری فرمائے۔ لہٰذا ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ایسے بزرگوں کی تعلیمات کو عام کرنا، ان کی روز مرہ زندگی اور حیات طیبہ غنیمت جاننا ذریعہ نجات ہے۔ یوں تو علماء اہل سنت کے بزرگان دین بہت ہیں، اور ہر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، مگر آج یہ ناچیز حضرت کے دادا پر چند باتیں کر کے آپ کے دل میں یہ اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ والوں نے کتنی محنت کی اور اس محنت کا کیا ثمرہ نکلا۔ حضرت علامہ حضرت صاحب مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو لہذا ناصرت و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی صاحب زندہ۔ اور سامعین حاضرین، ہماری مسجد کی رونق دوبالا کرنے کے لیے میں حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں اپنے اور سامعین حاضرین، تو آج ہم حضرت علامہ اسرار الحق طوطی ہند کے 71ویں عرس میں آئے ہیں۔ اصل خطاب تو حضرت صاحب فرمائیں گے، آپ کے چند نکات پر گفتگو کر کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اسرار الحق طوطی ہند کو جو خطاب ملا عراق کے ایک سفیر نے دیا کہ آپ طوطی ہند ہیں،
آپ کی تحریر اور تقریر شعلہ آفاق کی طرح تھی. آپ نے احیاء دین و سنت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی. آپ کے مریدین متوسلین کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا، مگر اپنی زندگی کا نصف حصہ آپ نے تحریر و تقریر اور تبلیغی دوروں میں گزارا. بالآخر ایک دن آپ نے یہ عرض کی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا. آپ کو اجمیر شریف اور خواجہ غنی نواز سے بہت انتہا محبت تھی. اگر تقریر کے دوران اجمیر شریف کا کئی اسٹیشن آتا تو آپ نے صاحب کہتے بیٹا ایسا ٹکٹ لینا کہ ہم اجمیر شریف حاضری دیتے ہیں. ایک دن آپ نے یہ پروگرام بنایا کہ اجمیر شریف گئے اور حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے سامنے اس طریقے سے باادب کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے جیسے آپ صاحب مزار سے بات کر رہے ہیں. اور آپ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ حضرت میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ تبلیغی دورے تقریریں کرنا، لہٰذا مجھے ایک ایسی مسجد عنایت فرما دیں چاہے وہ بمبئی میں ہو یا کراچی میں ہو. یہ دو شہر سمندر کنارے ہیں اور یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، تو آپ مجھے عطا فرما دیں. اور یہ میرا بچہ حضرت کے والد قاری محمد انوار الحق ساتھ کہ میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی صدیقی خاندان کی لڑکی بھی عطا فرما دیں. ابھی آپ نے عرض کی ہے اور ادھر سے مزار شریف باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اچانک سیٹھ عبدالشکور نے ان کو پہچان لیا. حضرت آپ کہاں ہیں، کہاں ہیں آپ؟ اور پہچاننے والے کہا حضرت ہم کو تو ایک خطیب کی ضرورت ہے کراچی میں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا ان سے جا کے سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا ٹھیک ہے. سیٹھ عبدالشکور نے اب تمام ایڈریس وغیرہ لے لیا حضرت کا اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، کمیٹی بٹھائی. فوراً کہا کہ بھئی ایسے خطیب کہاں ملیں گے، ان کو فوراً بلاؤ. تو آپ کا ٹکٹ کا انضام اور تنخواہ 1 مہینے کی بھیج دی کہ حضرت تشریف لے آئے. یہ ہے خواجہ نواز کا کہ ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اسی اسنا میں ایک صاحب صدیق خاندان کے مل گئے اور ان کی صاحبہ جوان تھی. کہا حضرت یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا حضرت غیر شادی شدہ ہے؟ کہا جی. کہا حضرت بس میری ایک بچی جوان ہے، میں چاہتا ہوں کوئی صالح پرہیزگار مل جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے شادی بھی کری. ادھر خواجہ غنی نواز سے کہا اور ادھر کام بن گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کے کام بناتے ہیں. تو حضرت کو بہت خواہش تھی کہ مزار پر انوار پر حاضر دوں خواجہ غنی نواز کی، لیکن چونکہ آپ منسٹری آف انڈسٹری میں تھے اور انڈیا کوئی جا نہیں سکتا، میری منسٹری آف ڈیفینس میں تھا، میں بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ اب تک گیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انسان 2 سال کے بعد جا سکتا ہے. تو حضرت نے بڑی کوششیں کی. بالآخر کچھ پیر بھائیوں نے بھی اس میں کہ حضرت کے ساتھ ہم جائیں، تو اس میں صرف صدیق بھائی کا نام آیا جو لالو کھیت میں رہتے ہیں، وہ حضرت کے ساتھ تھا. تو آپ خواجہ غنی نواز کے مزار پر انوار پر حاضری لے کر آئے زندگی میں 1 مرتبہ. اور سامعین حاضرین، آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم عزم تھے. بحر شریعت کے دوسرے حصے پر علامہ اسرار حق طوطی ہند کی تقریض اور داد تحسین میں دستخط مہر کے موجود ہیں. بحر شریعت دوسرے حصے پر آپ کی تقاریر پاکستان بننے سے پہلے یہ سب ایک تھا. تو جس میں میں ذکر کرتا ہوں وہ جو چند شہر ہیں، رامپور، رتلام، دلی، بمبئی، پہلے بمبئی نام تھا اس کا، آج کل ممبئی ہے، احمد آباد، اجمیر شریف، لاہور وغیرہ میں ہوتی تھی. آپ نہایت نفیس عمدہ لباس پہنتے تھے، قد میانہ، لباس عالمانہ، اس پر واسکٹ و امامہ، سنہری چشمہ بغیر نظر کا لگاتے تھے، وہ بہت اچھا لگتا تھا. اور آپ کبھی کبھی دن میں 3-4 تقریریں کرتے تھے دن کے اندر. ایک پروگرام یہاں ہے، دوسرا پروگرام وہاں ہے.
علماء کا کام ہی یہی ہے. ابھی حضرت صاحب کہیں اور خطاب کر کے آ رہے ہوں گے یا کرنے جائیں گے تو دن میں 3-4 تقریر ہے اور کوئی تقریر 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی. آپ اپنی تقریر خود مزین کرتے تھے کلام الاسرار سے اور آواز ایسی گرجا تھی کہ 5000 کا مجمع آپ کی آواز کو سن لیتا تھا. آج ہم تو لاؤڈ اسپیکر کے محتاج ہیں. اتنی آواز کہ 5000 کے مجمع میں آپ بغیر لاؤڈ اسپیکر خطاب کرتے تھے. اپنی تقریر سے پہلے ناز شریف خود ہی پڑھتے تھے کلام الاسرار سے منتخب کرنے اور تقریر کے لیے خود ہی مضمون چوائس کرتے. یہ نہیں کہ کاپی یا کوئی کتاب کسی کے لیے دے, خود ہی مضمون چوائس کرتے تھے. اور آپ کبھی کبھار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی وہ نعت جو انور بھائی نے پڑھی ہے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, اس دلکش و انداز میں پڑھتے تھے کہ مجمع جھوم اٹھتا تھا. مجمع جھوم اٹھتا تھا. ابھی میں نے کہا کہ خواجہ غنی نواز کے مزار پر صدیق بھائی نے حاضری دی تو صدیق بھائی بھی انٹر ہو گئے. یہ حضرت کے ساتھ تھے خواجہ غنی نواز کے مزار پر. وہ سامعین حاضر آئیں, مگر دوران تقریر آپ ایسا واضح کرتے تھے کہ مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا. آپ کا بیان فکر آخرت اور عشق رسول پر ہوتا تھا. کبھی کبھی لوگ آپ کے مجمع میں روتے تو آپ کوئی ایسی بات کر جاتے سے مجمع بالکل مسکرا دیتا. آپ کا انداز ایسا نرالا پیارا تھا کہ آپ کی تقریر سننے کے لیے لوگ 2-3 گھنٹے بیٹھے کرتے تھے. آپ کی تقریر کے اندر کئی غیر مسلم مسلمان ہوئے, کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے. تقریر سے پہلے اپنے بیٹے یعنی حضرت کے والد صاحب قاری محمد انوار الحق, آپ کا لہجہ, آپ کی آواز قرت میں ایسی تھی جیسے قاری عبد الباسط. تو اپنے بیان سے پہلے آپ ان سے 1 رکوع تلاوت کرواتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے والد قاری محمد انوار الحق صاحب نے دادا کی تقریر سے پہلے سورہ رحمان کو تلاوت کی. الرحمن علم القرآن, اس انداز سے پڑھا کہ وہاں ایک سپیرا بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کنڈلی سے سانپ نکل آیا اور اس نے زور زور سے سر پٹکنا شروع کر دیا. حضرت کے دادا نے بولا انوار خاموش ہو جاؤ, تلاوت موقوف کرو. تو اس نے سر پٹکنا بند کر دیا. جب تلاوت شروع ہوئی تو اس نے سر پٹکنا شروع کیا. یعنی کلام میں اتنی تاثیر اللہ کے کلام میں پڑھنے والے کی زبان میں کہ اس سانپ پر اثر کرتا. اور سامعین حاضرین, آپ کی تحریر اور تقریر سے لوگ بہت ہی خوش ہوتے تھے. آپ کی تحریر ہینڈ رائٹنگ اعلیٰ درجے کی تھی. اتنا صاف و باریک لکھتے تھے کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا. آپ نے چاول کے دانے پر پوری قل ہو اللہ لکھ دی. چاول کے دانے پر پوری قل ہو اللہ شریف لکھ دی. پوسٹ کارڈ چھوٹا سا ہوتا ہے, تو جب آپ پوسٹ کارڈ کسی کو روانہ کرتے, ایک دفعہ آپ نے اس پوسٹ کارڈ پر 40 لائنیں ایسی خوشخط لکھی کہ پوسٹ ماسٹر کا جب پہنچا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے حکومت سے انعام بھی دلوایا. اس پوسٹ کارڈ پر 40 لائنیں لکھی اور اتنا صاف خط تھا کہ وہ خود حیران تھا. اور اس نے داد تحسین پیش کیا. جامع مسجد قصابان میں امامت اور خطابت کے دوران آپ کی اہلیہ اور آپ کے بیٹے انور الحق کا انتقال ہوا, جن کا مزار بوستان قریش میں, جو کہ آج ہم حاضر دے کر ہمارے حضرت کی تربیت ان کے دادا نے کی. آپ ساتھ ساتھ رہتے تھے تو دادا نے ان پر روحانی اور باطنی توجہ سے ایسی تربیت کری کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضرت کو وہ علم, وہ آواز, وہ جذبہ, وہ عشق رسول عطا فرمایا کہ آپ نے اس کالونی کے بچے کو پر زبان پہ جاری کر دیا الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ.
اور میلاد شریف جب آپ کرتے تھے تو اس میلاد شریف کے اندر دو زانوں بیٹھ کے کم از کم 3-4 گھنٹے عشق تقریر کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ حضرت کو 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب ہوئی، اور آپ کو وہ مقام، آپ کو وہ مرتبہ ملا کہ سبحان اللہ جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں. کئی مرتبہ حضرت نے مجھ سے بولا تنہائی کے اندر کہ اعجاز یہاں میں بوستان قریش کے اندر میری قبر بنانا. بہرحال جہاں کی مٹی وہیں پہنچتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. علامہ اسرار الحق نے جب آخری جمعہ پڑھایا تو اس وقت ہمارے حضرت چھوٹے تھے. فرمائے بیٹا اے میرے نور نظر، یہ میں نے زندگی کا آج آخری جمعہ پڑھایا ہے، اب اگلے جمعے میرا جنازہ رکھا ہوگا. تو ہمارے حضرت اشک بار ہو گئے کہ دادا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت قائم رکھے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ ہے اور قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو اس دنیا میں آیا اس کو موت ہے، فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. جب یہ اولیاء کرام پردہ کر جاتے ہیں اور اپنی نقوش ایسے چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بندے ان کی راہ پر چلتے ہیں تو انہیں اصلاح ان کی ہو جاتی ہے. وہ سامعین حاضرین، بالآخر حضرت کے دادا یعنی علامہ اسرار الحق جن کا آج ہم 71واں عرس منا رہے ہیں، بدھ کے دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی، جمعرات کو سانس اکھڑنے لگا. شب جمعہ میں آپ کا جنازہ جامع مسجد قصابان میں ادا کیا گیا اور تدفین بوستان قریش میں ہوئی. اور اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ قبرستان میں پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس قبرستان کے اندر اتنی گندگی ہوتی تھی کہ جو بلوچ لوگ تھے وہ یہیں پر آ کر اپنی حاجت پوری کرتے، پیشاب پخانہ. لیکن جس دن سے دادا کا وصال ہوا اور یہاں دفنائے گئے، وہ قبرستان میں ایسی نفاست آ گئی کہ الحمدللہ اس جیسا جگہ ہی نہیں ہے. میوہ شام اور ترتیب سے قبریں بنی ہوئی، کیونکہ اللہ کے اللہ والے زندگی میں ہی وہ نفاست پسند، ایسا لباس پہنتے تھے اور لوگوں سے محبت کرتے تھے اور عشق رسول کی شمع روشن کیے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آج ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. چنانچہ وہاں کا ایک شخص جو وہیں خدمت کرتا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا کافی مرتبہ کہ رات کے 3 بجے کوئی شخص قبر سے جا رہا ہے اور وہاں پر مسجد وہ تہجد ادا کر رہا ہے. پتہ چلا کہ وہ حضرت علامہ اسرار الحق ہے. اور سامعین حاضرین، اصل خطاب مفتی صاحب فرمائیں گے. ناچیز نے جو بیان کیا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کا فیض نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے ہمارے پیر بھائی اور حضرت کے خلیفہ جناب مولانا اعجاز قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور صاحب عرس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر رہے تھے جو ہم مرشد کریم سے الحمدللہ سنتے رہتے تھے. ان میں دوبارہ سے تازگی اور چاشنی پیدا فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو یوں ہی قائم دائم رکھے اور ہم سب مل بیٹھ کر اس مسجد میں اور جس طرح مرشد کریم محافلیں سجایا کرتے تھے اسی طرح ان محافلوں کو سجائیں بھی اور بنفس نفیس ان میں شریک بھی ہوں. اسی محبت کا اظہار کرتے رہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ ہمارے مرشد کی تربیت کیا تھی. مرشد نے سب کو ملانا ہے، مرشد نے سب کو ملانا چاہا. اگر کوئی ایک نماز میں نظر نہیں آتا تو دوسرے وقت اس سے پوچھ لیا کرتے تھے. کئی نمازی اس بات پر شاہد ہوں گے کہ میاں آپ عصر کی نماز میں کہاں تھے، آپ مغرب کی نماز میں کہاں تھے. جمعرات کو جو حلقہ لگتا ہے اگر کوئی کسی کی غیر حاضری ہو جاتی تو اسے فون کر کر اس سے دریافت کرتے یا وہ اگلی مرتبہ آتا تو اس سے ضرور پوچھتے. یہ ہیں محبتیں، یہ ہیں عقیدتیں. مرشد نے اپنے
احکام سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی محبت سے قائم کیا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، آپس میں ملانے کی کوشش کرو، نہ کہ انہیں جدا کرنے کی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ کہ اماں عائشہ نے یہ بات اپنے ابا حضور کو بتائی کہ آج میں نے سنا ہے، آقا نے بتایا ہے کہ جو لڑنے والوں کو ملاتا ہے اس کا اجر یہ ہے۔ تو آپ رونے لگے، اماں حضور کہنے لگی کہ میں نے تو آپ کو خوشی کی خبر دی ہے، تو آپ فرمانے لگے میں اس کا الٹا سوچ رہا ہوں کہ جب جوڑنے کا اجرا اتنا اجر و ثواب ہے تو توڑنے کا کیسا کتنا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبتیں پیدا کریں، نہ کہ نفرتیں، اور یہ اسی کا پیغام ہے یہ عرس کہ اللہ والوں نے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے بہت ہی منفرد انداز سے فکری اور تربیتی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ۔ الحمدللہ حضرت صاحب کا جو فیضان جاری و ساری ہے اس منبر سے، جو رونقیں، جو محبتیں، جو عقیدتیں اور جو روشنیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھیں، آج الحمدللہ وہ دوبالا ہو گئی ہیں کہ مسجد میں نیچے جگہ نہیں ہوتی جب حضرت صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت صاحب کے بیانات لوگ شوق اور جوش کے ساتھ سماعت بھی کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت صاحب کہاں پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی ان سے احتساب فیض حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب تو پورا سال ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سال اس مسجد کے اور نمازی حضرت کی انشاءاللہ رقابت بھی حاصل کریں گے، ان سے احتساب فیض بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے میں اپنا قدم بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی خدمت کرنے کی، علم دین سے محبت کرنے کی اور علم حاصل کر کے خود عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجیے اپنے مفتی صاحب کا، مشفق و مہربان استاد العلماء کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ میں مختصر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ میری طبیعت پورے ہفتے سے ٹھیک نہیں ہے۔ آج پہلی بار میں نے اتوار کی جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں بھی پڑھانے سے معذرت کی، ورنہ میں ان موقعوں کو چھوڑتا نہیں کہ لوگوں کے عالم بننے میں اگر آپ کا حصہ ڈل جائے اور وہ عالم بن جائے اور پھر وہ کہاں تک اس کا فیض جاری ہوگا، تو پڑھانے والے کو بہت زبردست اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو پڑھانے کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے، میرا لالچ یہی ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حد المقدور اپنی حاضری کو یقینی بناؤں۔ چونکہ یہ پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا، لہٰذا میں ہمت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عرس اگر اس کا آپ ڈکشنری والا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب شادی ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جب بزرگان دین انتقال کر جاتے ہیں اور پھر جب ان کے انتقال کو سال بھر ہو جاتا ہے تو ہم اسے عرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور عوام الناس
کہ اس دن کو جب وہ دن کے انتقال کا آتا ہے اس کو برسی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ اور یہ انتقال کے دن کو شادی کا دن اور اس کا نام دینا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑا اشتیاق ہوتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور واحد جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ زندگی ہے، یعنی اس دنیا سے آدمی جائے گا تبھی اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے، کیونکہ ان ظاہری آنکھوں سے زندگی میں اللہ کا دیدار محال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے اتنے پیارے نبی، یہ صرف اعزاز اور خصوصیت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو لہٰذا جب اللہ کے نیک بندوں کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو یہ ان کے لیے گویا کہ شادی کا دن ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے، اور جب بھی تاریخ سال ہر سال گزرنے کے بعد آتی رہتی ہے تو 10واں عرس، 20واں عرس، 70واں عرس وغیرہ وغیرہ جتنے برس ہو چکے ہوتے ہیں وہ نمبر لگا کر بیان کیا جاتا۔ تو یہ عوام الناس کی برسیوں میں اور خاص لوگوں کی برسیوں میں فرق ہے، اور یہ اللہ کا اعزاز اور اکرام اور انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، اپنی خواہشات کو سپرد کر دیا، اسے ہر شے میں اللہ ہی نظر آتا ہے، وہ بس ایک ہی بات کرتا ہے لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں تو میرا مقصود اللہ کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں لباس پہن رہا ہوں اللہ کے لیے، میں سو رہا ہوں اللہ کے لیے، میں کھا رہا ہوں اللہ کے لیے۔ تو چاہے بظاہر وہ اعمال جو ہم اپنی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر نیت محمودہ شامل ہو جائے تو وہ مباح عمل بھی مستحب بن جاتا ہے۔ تو ان کے ہر عمل کا مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے، ان کا مطلوب فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں ایک وقت جب ترقی کرتے کرتے آتا ہے تو لا موجود الا اللہ، بظاہر سب موجود تو ہیں، آپ بھی موجود، میں بھی موجود، یہ چیزیں بھی موجود، لیکن وہ سب کا انکار کرتا ہے لا موجود الا اللہ۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں یہ لا برائے نفی جنس ہے، اس میں کل کی نفی مراد ہوتی ہے، تمام افراد کی نفی مراد ہوتی ہے کہ کوئی موجود ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے باتیں کرتا ہوں؟ جس وقت کہ میں تم سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں میں تو اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو جس نے اس سے دوستی کر لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے مخلوق سے دوستی کر لی اور وہ چمٹ کر رہ گیا اس سے، تو اس نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف توجہ کر لی۔ ادنا کو مقصود نہیں بنایا جاتا، اعلیٰ کو مقصود بنایا جاتا ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شعور رکھنے والا عقل مند آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مقصود تو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جس چیز کو ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، کسی کو انجینئرنگ اعلیٰ لگتی ہوگا، اس کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا، کسی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا،
کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو انڈسٹریلسٹ بننا. تو ہر ایک کے معیارات اپنے اپنے ہیں اور پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن یہ سب مخلوق ہے، یہ سب ادنا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی بار یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. اب غور کریں، جن چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے کام آئے. تو وہ سب آ رہی ہیں، یعنی خالق نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ سب وہ کر رہی ہیں. انسان اشرف ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے دوسری مخلوق میں، دوسری مخلوق کے اعتبار سے اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے. تو جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں اس کو اعلیٰ پر، اعلیٰ کی خدمت پر معمور کر دیا. یعنی ساری یہ ادنا چیزیں جتنی بھی ہیں جس کو انسان استعمال کرتا ہے، اگر ان کے مقصد میں بھی غور کرو تو ان کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رکھا ہے کہ انہوں نے اشرف کو اپنا مقصد بنایا ہوا. یعنی وہ انسان کی خدمت کے لیے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا. سورج کو بھی ہماری ڈیوٹی پر لگا دیا، تپش پہنچاتا ہے، ہماری سبزیاں پکا دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں. سورج کی روشنی نہ ہو تو بہت نقصان ہو. اس کو ہماری ڈیوٹی پر، کتنا بڑا سیارہ ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں جب وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، لیکن وہ کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ وہ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. کس کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ اشرف مخلوق کو. تو اس کا مطلب اس کا نصب العین اعلیٰ ہے، اس نے اعلیٰ کو اپنا نصب العین بنایا ہے. اب انسان ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے، تو اس کا مقصد یہ مخلوق بن جائے تو وہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس نے تو اعلیٰ کو اپنا نصب العین بنایا تھا اور تو نے ادنا کو بنا لیا. کیا ہونا چاہیے؟ خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اسی لیے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے 2 جملے لگا دیے اس پر کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں. اور یعبدون کا کیا ترجمہ آپ کو اس کی تفسیر کیا بتائی تھی؟ ای لیعرفون، یعنی اسے اس کی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو اول واجب یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اول واجب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اخلاق ہے. اول واجب اللہ کی پہچان ہے، جس پر انسان کی پوری زندگی کی عمل کی بنیاد پڑتی. پھر جتنی بندگی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بندگی بھی بڑھتی چلی جائے گی. پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انسان مبتلا ہے، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے. تو جو اللہ کو پہچانتا ہوگا اور جو نہیں پہچانتا ہوگا اس کا طرز عمل آپ کو جدا نظر آئے گا. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ شکوہ کرے گا، معاذ اللہ اسے برا بھلا بھی کہے گا، ہمارا ہی گھر مل گیا. کئی بار میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں. یہ اس لیے میں بعض اوقات دہراتا ہوں کہ چند نئے افراد، نئے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان تک یہ معنی پہنچ جائے اور جنہوں نے سن رکھا ہے تازہ ہو جائے، بھولے نہیں. کیونکہ ان چیزوں نے انسانی زندگی کو گھیر رکھا ہے. اور آپ کو اگر کوئی چیز اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے اگر بچائے گی تو وہ علم ہوگا، جہالت تو تباہ کرے گی. تو لہٰذا یہ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ علم ہے، اور یہ آسانی سے یوں سامنے لکھا ہوا نہیں ہوتا. کئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی بچے گا نہیں، ہر ایک آزمائش میں مبتلا ہوگا. یہ خالق نے فرمایا. تو اب وہ اگر اللہ کو جانتا ہوگا تو مطمئن رہے گا. یہ میں نے پورے 2 درس اس پر بھی میں نے جمعے میں بیان کیا اور وہ موجود ہے، ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خالق کی طرف توجہ کی. مخلوق سے جو تعلق انہوں نے قائم کیا وہ ضرورت کا تعلق تھا. آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو.
آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ کے پاس آپ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، آپ نے کوئی اچھا لباس پہنا، اچھی گاڑی، موبائل آپ کا اچھا ہے، تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ ہمارے نبی کو تو زہد دونوں طرح کا حاصل تھا کہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، اور دل بھی دنیا کی محبت سے بالکل خالی تھا۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، کھجور کی چھال کی چٹائی ہے، جسم پر نشان پڑ گئے، حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دونوں جہاں کا سردار، جسم پر یہ نشان، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر نہ بنا؟ کیا فرمایا؟ مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا؟ وَمَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کے لیے رک گیا، وہ درخت کا سایہ دنیا ہے اور میں وہ مسافر ہوں۔ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترک، تھوڑی دیر سستا کر وہ چل دیا اور اس کو پیچھے چھوڑ گیا، تو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا اس نے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بار نماز کا وقت ہوا اور ابھی نماز بالکل تیار ہے، اقامت ہونے والی، حضور تشریف لے جاتے ہیں، تیزی سے صحابہ کہاں چلے گئے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد حضور سرعت کے ساتھ لوٹے، پھر نماز ہوئی، صحابہ نے پوچھا حضور ایسا کون سا ضروری کام، اب اقامت تیار ہے اور آپ تشریف لے گئے؟ فرمایا گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی تھی، میں اسے صدقہ کرنے گیا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو زہد ظاہری بھی حاصل تھا کہ مالک کل ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور کو تو زہد ظاہری بھی حاصل تھا اور قلب بالکل دنیا کی محبت سے خالی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی اتنی بھی اوقات ہوتی نا مچھر کے پر کے برابر، تو وہ ایک ذرہ کافر کو نہ دیتا اس دنیا سے، لیکن ہم اسی کے پیچھے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عام مسلمان کا حال کہ اس کا دل زاہد ہو۔ دل ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی نے لکھا کہ کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑا، وہ چیز چلی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوجد لا شے، لا یوجد لا شے، ہو تو بھی کچھ نہیں اور نہ ہو تو بھی کچھ نہیں، یہ قلب کا غنا ہے، یہ قلبی زہد ہے۔ یہ اگر مسلمان کو حاصل ہو جائے وہ مطمئن رہے گا۔ اور یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ یہ اسی طرح حاصل ہوگا کہ جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بندے جنہوں نے حقیقت کو سمجھا، حقیقت کو جانا، اس کو قبول کیا اور پھر ایک ڈیسیژن لیا، ایک فیصلہ کیا کون سے راستے پہ جانا۔ یہاں تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ماحول کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ ماحول آپ کو کچھ دے گا نہیں، یہ رشتہ داریاں آپ کو کچھ دے نہیں دیں گے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کروا دیں گے۔ ایک ڈیسیژن لیں گے اور اللہ کی طرف آئیں گے تو ان کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، اور ایسے حقوق ادا کریں گے کہ کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی طرف رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اور آج آپ غور کریں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو کتنا یاد کرتے ہیں، جو 70 برس 100 برس پہلے آپ کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا، وہ آباء و اجداد میں نام پتہ، قبر دیکھی، اس کے لیے کوئی خاص ایسا اہتمام کر کے کچھ بھی نہیں بتائی گا۔ لیکن یہ بزرگ جو ہیں ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی، اور ان کے یہ ایام جب آتے ہیں تو یہ لوگوں کو اس طرح سے جمع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، ان کا وجود اس طرح سے مسجد میں جمع ہونے کا سبب بن جاتا ہے،
ان کا وجود اس طرح سے اللہ کے ذکر کرنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں نا، تو ان کا ذکر ہوگا یا ان کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف سنا اور نکال دیا، اس کا نتیجہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیا جواب دے گا؟ تمہیں سمجھانے والے تو آئے تھے، تو پھر کیوں تم نے راہ راست کو اختیار نہیں کیا؟ تو راہ راست ہے علم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جو ذہن کے دریچوں کو جب کھولتا ہے تو واقعتاً بندہ کہتا ہے کہ اللہ پہ قربان جائیں، اور پھر اس رسول پہ قربان جائیں جس نے اس در کا راستہ دکھا دیا۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہو، اور جیسی نماز ادا کرنی چاہیے، جس پر میں اکثر اس بار میں جمعے میں تھوڑا سا آخر میں سخت بھی ہوا، اس کا سبب یہی تھا کہ بس گنتیاں پوری کر رہے ہیں ہم نماز میں، یہی موضوع تھا، گنتی پوری کر رہے ہیں، 5 ہو گئی میری، لیکن توجہ کتنی ہے اللہ کی طرف اس نماز میں؟ ست ہی سا تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، بالکل جیسے کہ انہا قشرہ، جیسے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے، ست ہی سا سپرفیشل، گہرائی میں اترنے کی۔ تو پھر ایسی نمازیں گنتیاں پوری کروانے کے لیے تو یہ نماز فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس کا اثر انسانی اخلاق اور کردار پر ظاہر ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب انسان غور کرے گا، متوجہ رہے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا، خدوری کی عبارتیں پڑھ کر سنائی تھی کہ بعض اوقات شرائط انسان پوری نہیں کر سکتا، معذور ہوتا ہے۔ صاحب خدور نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّ مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ، کہ جس شخص کو کپڑے پاک کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز نہ ملے جس سے وہ کپڑا پاک کر سکے، اور پاک کپڑے بھی نہیں ہیں، ایسی جگہ پر ہے، کوئی ہے ہی نہیں کچھ بھی، کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے؟ صلی معها، اسی کے ساتھ پڑھے۔ اس سے نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ ولم یعید، اور اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لوٹائے اس کو۔ ومن لم یجد ثوبا، جسے کپڑے نہیں ملے، صلی عریانا، وہ برہنہ نماز پڑھے، قاعدا، بیٹھ کر، یومی للرکوع والسجود، اشارہ کرے رکوع کے لیے اور سجدے کے لیے، تاکہ بیٹھ کے پھر پڑھے گا تو اسے تک نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ صَلَّ قَاعِدًا أَجْزَأَهُ، اگر برہنہ بھی کھڑے کھڑے بھی پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ اب غور نہیں کرتے ہم کہ ستر عورت اور طہارت تو شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ شرطیں پائی نہیں جائیں گی تو نماز ہوگی کہاں؟ لیکن معذور کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، یوں نہیں کہ نماز چھوڑ دو، نماز پڑھو، شرط فوت ہونے کے باوجود پڑھے، ہاں پڑھو، کیوں؟ نماز ہے رب سے تعلق کا نام، یہ تعلق تمہارا رب سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو حساب کتاب کرو گے یا اس کی طرف توجہ کرو گے؟ آپ کو یہ حدیث بھی سنائی تھی نا کہ حضور نے وضو فرمایا، 3 بار اعضاء کو دھویا، مکمل کامل وضو فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ من تودع نحو وضوء ھذا، جس نے یہ میرے جیسا وضو کیا مکمل، 3 بار اعضاء کو دھویا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ولا یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں میں اس نے اپنے آپ سے بات نہیں کی، یعنی بالکل متوجہ اپنے خالق کی طرف، ادھر ادھر بالکل نہیں۔ تو بشارت سنائی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتا ہے۔ یہ نفل کا حال ہے، تو فرض کا کیا حال ہوگا؟ اور فرض کی ناقدری کرنے والا ذرا غور کر لے کہ اللہ کے فرض کیے ہوئے عمل کو اگر وہ معاذ اللہ ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک رہا ہے اور پڑھ ہی نہیں رہا، اور دوسرا وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور ایک وہ جو 5 گنتیاں پوری کر رہا ہے، متوجہ ہی نہیں ہے، اور کوئی اہتمام بھی نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے،
تو کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے زندگی میں نکھار پیدا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس کوئی 1000 سال کا وقت ہے؟ یہ مختصر سی زندگی ہے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 60 یا 70 برس میری امتی عمر ہے، تو ایوریج نکالو تو 65 سال بنتی ہے۔ اس میں آخری کے 4-5 سال تو دواخانوں کے چکر میں یہاں دکھ رہا ہے اور وہاں دکھ رہا ہے، اس کی توانائیاں ختم ہو جاتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ ملک الموت آ کر دستک دے، ہوش کے ناخن ہونے چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ ہمارے کردار کو سنوارے گا، ہمارے اخلاق کو سنوارے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی، تو کہاں روک رہی ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گھر والوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بدنگاہیاں بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، حسد بغض سب بھرا پڑا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ اللہ کا کلام تو سچا ہے، تو کیا کہیں گے؟ خود ہی جھوٹا ہے، کیونکہ وہ جو حضور فرما رہے ہیں وَلَا يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، کہ اس نماز میں وہ اس نے اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی، ایسا خالق کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ کم سے کم عوام الناس یہ اہتمام تو کرے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پھر ثنا کا ترجمہ بتایا تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو تعوذ کے ثنا کے بعد آپ پناہ تلاش کرتے ہیں، بھئی ہم تو کہہ کے گزر جائیں گے کہ رسم ہے، رسم ادا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہے؟ مثال بھی دی تھی کہ جب چھوٹا بچہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، فوراً ماں کی آغوش میں پناہ لیتا ہے، بھاگے گا ماں کی طرف۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی تو منزل بات تو بہت آگے کی ہے، ہم تو کہیں پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جس نے ٹوپی پہن لی، داڑھی رکھ لی، وہ دیندار ہے، نہیں ہے وہ دیندار جب تک وہ فرض واجب سنت مؤکدہ کو پورا نہ کرتا، حرام مکروہ تحریمی اور اصاعت سے نہ بچتا ہو، وہ نیک نہیں ہے۔ یہ غور سے سن جو اللہ نے فرمایا نا ان الذین آمنوا سورہ عصر میں وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیا، تو نیک عمل سے باعمل کس کو کہتے ہیں؟ باعمل ان 6 چیزوں کی رعایت کرنے والے کو نیک کہتے ہیں۔ کچھ کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، پھر اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے، کرنے کے بعد بھی ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اسی کی طرف کمال کی نسبت ہوگی کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی توفیق سے ہے۔ لہذا غور کریں، آئیں خدا کی طرف، اللہ کی طرف آئیں اور اس سے رجوع کریں اور اس کی پناہ میں آئیں۔ ایسا اطمینان قلب عطا کر دے گا کہ جیب میں ٹکا نہیں ہوگا، دل مطمئن ہوگا، کیونکہ جب بھروسہ اس عظیم ذات پر ہوگا تو کسی ٹکے کی یا کسی سبب کی یا کسی تعلق کی کیا ضرورت پیش آئے گی کہ میرا تعلق تو اس سے ہے کہ جس کی طرف ہر ایک کو محتاج ہے۔ اسی لیے آپ اگر سورہ فاتحہ نماز میں دیکھیں تو اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا مالک ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، اور پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، دونوں اس کے معنی ہیں۔ اب یہاں پر حمد جو ہے اس میں جو الف لام ہے وہ الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف لام جس پر داخل ہو جائے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں حمد پر داخل ہوا ہے الف لام، تو اس کا مطلب جتنی بھی حمدیں ہیں وہ سب یہاں مراد ہیں، الحمد۔ اسی لیے ہم تعریف کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام خوبیاں، تو حمد کا ترجمہ تو خوبیاں، تمام کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ الف لام کا ترجمہ ہے جو استغراق کا فائدہ دے رہا ہے، تمام خوبیاں،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر اس کو الف لام عہد خارجی کا معنی، تھوڑی مشکل باتیں بھی کبھی سننی چاہیے، درویشی کا رنگ بھی نظر آئے اور تھوڑا بیان میں عالمانہ رنگ بھی نظر آئے۔ الف لام اگر عہد خارجی کا ہو، عہد خارجی کا الف لام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انگلش میں جو دی لگاتے ہیں نا، اس کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے کہ صرف کتاب کہیں گے تو کوئی بھی کتاب مراد ہوگی، اور الکتاب خاص کتاب مراد ہوگی۔ بک ہر کتاب، دا بک کسی خاص کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ عہد کا کہلاتا ہے کہ سننے والے اور بولنے والے کے درمیان وہ چیز معہود ہے، یعنی دونوں کو پتہ ہے کس کی بات چل رہی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہوگا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون سی والی تعریف؟ تعریف وہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم کو سکھائی ہے، ورنہ کافر بھی تو تعریف کر رہا ہے نا، اس کی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقتاً تو تعریف وہ ہے کہ جیسے کما وصف نفسہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی توصیف اور تعریف فرمائی ہے، جیسے اللہ نے اپنی تعریف کی کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ الف لام کے دو معانی ہیں۔ اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کمال اور خوبی، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا، جس کا ظہور جو ہے اختیار اور ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور مخلوق کو پیدا کر دیا، تو صفت خلق کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کیسے ہوا؟ ارادہ اور پھر اختیار، یعنی پاورز کا استعمال، قدرت کا استعمال۔ رزق دے دیا، اس کی صفت رزاقیت ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ اس نے ارادہ فرمایا کہ اس کو رزق دینا ہے، تو صفت ارادہ، اور پھر اپنی پاورز کو استعمال کیا، اپنے اختیار کو استعمال فرمایا، تو اس کی یہ صفت رزاقیت ظاہر ہو گئی۔ اس نے زندگی عطا فرمائی، تو کیسے عطا فرمائی؟ ارادہ فرمایا اس کو زندگی دینی ہے، اور پھر زندگی دینے کے لیے اپنا اختیار استعمال فرمایا تو زندگی مل گئی۔ تو ہر وہ کمال اور خوبی کہ جو اللہ کے ارادے اور اختیار سے ظاہر ہو، اس کے نتیجے میں اس کمال اور خوبی کی جو تعریف اور ستائش کی جاتی ہے، اس تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے پیش نظر اللہ کی صفات ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں ہر جگہ پر اس کے ارادے اور اس کے اختیار کی کرشمہ سازی نظر آ رہی ہے۔ جو بھی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اس میں اس کا ارادہ، بہت سارے ارادے میں اور آپ کر لیتے ہیں، قدرت ہی نہیں ہوتی کہ کر سکیں۔ وہ خیالی پلاؤ، اس کو خیالی پلاؤ کہتے ہیں، ارادہ نہیں کہتے۔ ارادہ تو وہ ہے نا کہ جب آپ ایک کام کرنے کا کہ ٹھان لیں، اور پھر اس کی پاورز بھی آپ کے پاس ہوں، اختیار بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور اس کا اختیار، اس کے ذریعے سے جو خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی تعریف جو ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ کا ارادہ اور اس کا اختیار نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر قدرت کے وہ چیز ظاہر نہ ہو سکتی۔ پھر اللہ کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ واجب الوجود تمام صفات کمال کا جامع۔ رب کا مطلب یہ تربیت سے نکلا ہے، تربیت مصدر ہے، کمال تک پہنچا دینا۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ، کہ کسی شے کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت کہلاتی ہے، کمال نوعی تک پہنچا دینا۔ تب سب سے پہلی صفت اللہ نے اپنی حمد کا دعویٰ فرمایا کہ تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور پھر سب سے پہلی صفت رب کی صفت ذکر فرمائی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تربیت سے نکلا ہے، اور تربیت نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
جس کے نتیجے میں ہر شے وجود پا کر کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ میں نے اپنی صفت ربوبیت کو ظاہر کر کے تمہیں ناتوانی سے نکالا ہے، تمہیں جہالت اور بے بسی سے نکال کر کمال تک پہنچا دیا۔ لہٰذا جب بندہ اس صفت میں غور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں حمد تو اس ہی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بے بسی سے اور ضعف سے اور ناتوانی سے نکال کر کمال پر پہنچا دینا ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور کس کس کو پہنچایا؟ تو فرمایا العالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے، کئی بار آپ کو بتایا، اور اس کا معنی ہے اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ کے ماں سوا کو عین لام میم عالم، یہ کیوں نام رکھا ہے اس کا؟ عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا مالک ہے، یعنی ہر شے کو وہی بناتا بھی ہے اور ان کے ضعف کو، ان کی ناتوانی کو ختم کر کے ان کو جہالت اور بے بسی سے نکال کر کامل بنا دیتا ہے ہر شے کو۔ اس کا مطلب ہر ذرہ ذرہ اسی خالق کی طرف محتاج ہے۔ یہ عالم کا نام عالم کیوں رکھا؟ یہ عین لام میم سے ہے، علم سے ماخوذ ہے، اور علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا علامت۔ چونکہ یہ پوری کائنات، یہ جتنے بھی عالم ہیں، یہ سب اپنے بنانے والے کی عظیم قدرت کا پتہ دیتے ہیں، اس کی عظیم قدرت کی نشانی ہے، خالق کی عظمت کا ایک علم ہے اور علامت اور نشانی ہے، اس لیے ان کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو مالک ہے تمام عالم کا، یا جو پالنے والا ہے تمام عالم کا۔ مزید یہ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اور یہ علم ذاتی کے مماثل ہے، جیسے اللہ ہے ویسے اللہ کا نام مبارک رحمان ہے۔ اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی جب کسی معنی کی بہت زیادہ زیادتی پائی جائے تو اس وزن پر لفظ بولا جاتا۔ تو رحمان یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو چونکہ اس کی رحمت کے مظاہر اس دنیا میں اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس رحمت نے ہر ایک کو گھیر رکھا ہے، مومن کو، مسلمان کو، فاسق کو، گناہگار کو، کافر کو، منافق کو، دہریے کو، ہر ایک کو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں صفت رحمان کا ظہور بہت زیادہ نظر آتا۔ تو علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، یعنی آخرت میں اللہ کی صفت رحمت کا ظہور تو ہوگا لیکن صرف مومنوں کے ساتھ۔ کفار جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے وہاں بخشش کے نتیجے کے طور پر کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور صاحب در مختار نے یہ بھی فرمایا ان دونوں رحمان اور رحیم کے بارے میں کہ ان دونوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا، وہ گویا کہ صفت رحمان کا ظہور ہے۔ تو تمہیں کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز چاہیے تو تم رحمان کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز چاہیے، اگرچہ نمک چاہیے جس کی بظاہر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، تم چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے رحیم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی جب بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے تو صفت رحمان کا ظہور ہو رہا ہوتا، اور جب اللہ کی ہر عطا بڑی ہے لیکن مقابلے کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیگر چھوٹی نعمتوں کو صفت رحمت سے تعبیر کیا۔ اس میں یہ ہمیں سکھایا گیا کہ تم کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگو گے تو ذرا اس کے مرتبے کا لحاظ کر کے مانگو گے۔ کسی بڑے آدمی سے 10 روپے مانگ لو تو عجیب لگے گا، یار مانگا بھی تو تو نے
لیکن یہاں یہ رحمان اور رحیم اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو بھی حاجت ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو اس سلسلے میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، شرماؤ نہیں۔ اتنی چھوٹی چیز اس قادر مطلق سے اسی سے مانگیں گے، اسی سے مانگیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ مقرر کرنا، یہ ان سے مانگنا نہیں، اللہ ہی سے مانگنا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا مالک یوم الدین، اس پر میں بس چند باتیں کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء، کہ تصرف فرمانے والا اپنی ملک میں جیسے چاہے، وہ جیسے چاہے تصرف کرے، اس کا کوئی بھی تصرف جو ہے وہ عدل سے ہٹ کر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اگر کسی گناہگار کو سزا دے رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ کسی کو بخش رہا ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ یہی مالک کا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا اپنی مملوک کا مالک ہے، اور اس میں مجبور نہیں ہے کہ جو اس نے نظام بنا لیا ہے تو سزا ہی دے گا، کیونکہ اس کا بدلہ سزا ہے تو سزا ہی دے گا۔ بھی ہو سکتا ہے اس کی رحمت جوش میں آ جائے، معاف بھی کرے گا، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ پوچھے گا سب سے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہ صفت جلال ہے، رب صفت جمال ہے، رحمان اور رحیم صفت جمال ہے، لیکن مالک یہ صفت جلال ہے۔ آخرت کا بیان ہو رہا ہے، اور مزید آگے فرمایا کہ یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، اور دین جو ہے وہ بدلہ جزا، تو ترجمہ ہوگا جزا کے دن کا مالک، تو وہ تو ہر دن کا مالک ہے۔ یہاں کیوں خاص فرمایا کہ روز جزا کا مالک؟ کیا یہ آج اتوار کا مالک کوئی اور ہے کیا؟ وہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو مجازی طور پر بھی لوگوں کی طرف چیزوں کی ملکیت کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی فلاں کی ہے، یہ عمارت، یہ فیکٹری فلاں کی ہے، تو مالک ہونے کی نسبت اس دنیا میں مجازی طور پر مخلوق کی طرف بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ حقیقی طور پر مالک ہے، لیکن مجازی طور پر ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آخرت میں قیامت کے دن مجازی طور پر بھی کسی کی طرف مالک ہونے کی نسبت نہیں ہوگی، وہاں پر فقط مالک ہوگا تو فقط اسی مالک حقیقی کے مالک حقیقی ہونے ہی کا ظہور ہوگا، مجازی طور پر بھی کوئی کسی شے کا مالک نہیں ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، اختیار عطا فرمائے، شفاعت کا صحرا اس کے سر پر رکھے، وہ اعزاز و اکرام اپنے مقام پر ہے، لیکن یہاں جو فرمایا مالک یوم الدین، دین کا مطلب بدلہ، جزا، جزا اور سزا کا دن۔ تو یہ جزا اور سزا یعنی بدلے کا دن سے کیوں تعبیر، دین کا لفظ کیوں فرمایا یہاں؟ بدلہ کس چیز کا بدلہ کس صورت میں ملے گا؟ یا تو جزا ملے گی، ثواب، یا عذاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اگر غور کیا جائے اس دین کے لفظ سے، کہ یہ جو بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے کس بنا پر دیا جا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی بنا ہے جو دنیا میں تم کرتے رہے ہو۔ بدلہ یا جزا کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، یا سزا کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو کیوں ہوگا؟ بدلہ تو کسی عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب توجہ یہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم غافل مت ہو جانا، اچھا بوؤ گے اچھا کاٹو گے، برا بوؤ گے۔ ایک آدمی جو ہے جو فصل اگائے گا، گاجر کی فصل اگا رہا ہے اور آم کا انتظار کر رہا ہے، اس کو کیا کہو گے آپ؟ اور ایک فصل ہی نہیں اگا رہا اور کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت سارا پھل دے دے، کہاں سے دے گا؟ اس کو آپ کیا کہو گے؟ احمق کہو گے یا نہیں؟ تو یہاں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بدلے کا دن ہے، اور بدلہ سزا اور ثواب کی صورت میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ کسی بنیاد پر ہوگا، اور وہ بنیاد عمل ہے۔ لہذا غافل مت ہونا،
بے خبر مت ہونا. اچھا کون سی چیز مجھے بے خبر کرے گی؟ تیری یہ عمر فانی یہ تجھے چوڑا کرے گی. ابھی تو داڑھی کالی ہے، ابھی تو بڑا ہاتھوں میں طاقت ہے، جان ہے. ابھی مجھے ایک میسج آیا، 6 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، نوجوان لڑکا کہہ رہا ہے رات کو 3 بجے اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. 26-27 برس کا ہوگا. یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، وقت آئے گا تو کوئی بچے گا نہیں. تو بے خبر کون سی چیز کر رہی ہے؟ یہ اس کی عمر اور یہ فانی راحتیں اس کو بے خبر کر رہی ہے. اور یہ جو سرور اسے حاصل ہے، جو منصب اور جو مرتبے حاصل ہے، وہ اس کو غافل کر رہا ہے. تو یہ دین کے لفظ میں یہ سارا بند کر دیا، سارا پیغام دے دیا کہ یہ روز جزا کا مالک ہے وہ. لہذا یہ روز جزا کا مطلب یہی ہے کہ جو تم عمل کر کے آؤ گے اس کا یہ منطقی اور طبعی نتیجہ ظاہر تو ہو کر رہے گا، جزا یا سزا کی صورت میں. لہٰذا بے خبر مت ہونا، اور تمہیں تمہاری یہ زندگی بے خبر کرے گی. تمہیں اطراف کی رونقیں یہ سب بے خبر کر رہی ہوں گی. اور ایسا نہ ہو کہ آدمی بے خبر رہ جائے اور مارا جائے. بندہ کہتا ہے پیچھے ابھی تو رب کی صفت کا ذکر ہوا، رحمان ہوا، رحیم ہوا. رب میں کتنی پیار ہے، کتنا پیار ہے، پالنے میں کتنی شفقت ہے. تو بالکل اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ رب ہے، اس کا انکار نہیں ہے. یہ اپنے مقام پر بالکل درست کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہ عادل بھی ہے، وہ عدل فرماتا ہے. اور یہ صفت ربوبیت اور صفت رحمت بھی اس کا ظہور درجہ کمال پر نہیں ہو سکتا تب تک کہ عدل کا ظہور نہ ہو. تربیت بھی فرمائے گا تو اس میں بھی عدل نظر آ رہا ہوگا، رحمت بھی فرما رہا ہوگا تو اس میں بھی عدل نظر آ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت رحمت کا اظہار بھی بغیر عدل کے نہیں ہوگا. تو یہ بھی جان لو کہ وہ عادل بھی ہے، عدل فرمانے والا. اور جب اس کا یہ نظام حرکت میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جزا اور سزا. تو ایک ایک چیز جو ہے ما لہذا الکتاب، جب نامہ اعمال دیا جائے گا نا تو پریشان ہو جائے گا. ما لہذا الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، مگر گھیر لیا ہے اس کتاب نے اس سب کو. میں بھول چکا تھا لیکن سب اس میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ حافظہ بھی ایسا کر دے گا، یہ مانے گا کہ ہاں یہ اقرأ کتابک. پھر حکم ہوگا پڑھ اپنا اعمال نامہ، تو خود پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تجویز کر اپنی سزا. کیا تجویز کرتا ہے؟ کس سے دل لگایا، کس کی طرف توجہ کی؟ برائے نام میری بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی تیرے خیالات کہاں لگے رہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف باتیں. سوچنے کی بات ہے. لہٰذا اس وقت جو ہے سب گردنیں جھک جائیں گی، سب غرور اور تکبر سب خاک میں مل جائے گا. کیونکہ جب وہ اپنے اس جلال کا اظہار فرمائے گا تو کسی کی مجال نہیں ہے، سوائے اعتراف کے کوئی چیز باقی ہی نہیں بچے گی کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا. بس کوئی ریزن چلے گا ہی نہیں، ریزن چل ہی نہیں سکتا. ریزن کرنے بیٹھے گا اس کے ہاتھ گواہی دینے لگ جائیں گے، زبان پہ تالے پڑ جائیں گے. یہ کفار کے لیے فرمایا کہ وہ کہیں گے نہیں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا. گواہیاں ہوگی، کوئی بس نہیں چلے گا اس کی عدالت میں. تو لہٰذا انسان کو آج فکر کرنی چاہیے. یہ مختصر زندگی ہے، بس ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان الی ربک الرجعی، کہ تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، دوڑ رہا، اور ان قریب تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو اب یہ
آپ غور فرمائیے کہ روز جزا پر ایمان ہے سب کا؟ ہے، اس کے بغیر تو مسلمان ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ آخرت ہی کو نکال دیا جائے تو کوئی عمل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ دنیا ہی سب کچھ ہے تو جو جی لو بھائی یہیں پر، جو کرنا ہے بدماشی کر لو یہاں پر۔ عقیدہ آخرت ہی تو بنیاد بنتا، آخرت پر ایمان لازم ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہی ایمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ مسلمانوں سے پوچھو تو ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان بنیادی ٹرمینالوجیز کی، اصطلاحات کی صحیح تعریف بتا سکے۔ یہ ہمارا مسلمان ہے۔ اس کو پوچھو، ڈیفینیشنز پوچھو، بہت ساری انگریزی کی بہت ساری سنا دے گا، ایک بہترین ڈیفینیشن سنا دے گا۔ نیومیریٹر کس کو کہتے ہیں، ڈینومینیٹر کس کو کہتے ہیں، ڈیبٹ کیا ہوتا ہے، پی این ایل سمری کیا ہوتی ہے، سیلف ٹرائل وہ سیلف بیلنسنگ لیجر کیا ہوتا ہے، سب بتائے گا۔ ڈیفینیشنز یاد کر کے رکھیے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ذرا ایمان کی تعریف بتا، کورا ہے۔ اللہ کی تعریف بتا، اللہ یعنی وہ جو اللہ اللہ ہے، اور کیا اللہ کی کیا تعریف ہوگی؟ یعنی وہ جو رحمان ہے وہ ایسے کرے گا نا، یہ تعریف کوئی ہوئی، یہ پہچان کوئی ہوئی؟ یہ اس پر بات کریں گے کہ یہ تعریف کیوں نہیں ہوئی، بہرحال ابھی موضوع نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آخرت پر ایمان، ایمان یقین کا نام ہے، یقین، یقین آخرت پر یقین ہمارے لیے لازم ہے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے یقین کی تعریف؟ وہ ہماری جانب والا، اور کچھ پوچھ لو۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سوچ اور فکر آپ کے ذہن میں ہو اس کی جانب مخالف بالکل معدوم ہو، اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ یعنی جیسے میں کہوں کہ یہ انور بھائی بیٹھے ہوئے، اس کا یقین حاصل ہے، اور اس کی جانب مخالف یہ نہیں ہے مسجد میں، یہ جانب مخالف ہے، تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں موجود ہیں، یہ 100% ہے یا کچھ کم ہے؟ اور جانب مخالف 0%۔ تو جس چیز کی جانب مخالف 0% ہو اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ میں کہوں اللہ ہے 100% یا کچھ کم؟ اللہ نہیں ہے، یہ کتنا پرسنٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کو کہ 0۔ تو جس چیز کی طرف 100% ہوگا اس کو کہا جائے گا یقین۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کتنا فیصد؟ اس کی جانب مخالف وہ واحد نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی معاذ اللہ خدا ہے، یہ کتنا فیصد ہے آپ کے ذہن میں؟ 0۔ تو کسی بھی سوچ اور فکر کی جانب مخالف اگر بالکل معدوم ہو، صفر ہو، اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو آخرت پر ایمان یعنی آخرت پر یقین لازم اور ضروری ہے۔ تو یقین کا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ انسانی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو، آپ کے پیسے کہیں مارکیٹ میں لگے ہوں، 2 کروڑ کا آپ نے ادھار دے رکھا ہو، میں آپ کو کان میں آ کے بتاؤں یہ تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے، میرے پاس آیا تھا، ٹینشن میں ہے، ذرا اپنی رقم سنبھال لینا، نکال لو پیسے۔ اب آپ کو مجھ پر یقین ہوگا تو اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دو گے، نیا کام نہیں کرو گے اور اپنی رقم کو سمیٹنا شروع کر دو گے یا نہیں؟ کیوں؟ کس چیز کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے؟ وہ میرے بتانے کا کیوں نتیجہ ظاہر نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ بتانے والے پر یقین ہے۔ تو جب بتانے والے پر یقین ہے اور اس جملے پر کامل یقین ہے تو عمل کی صورت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسے ہی مذاق کرنے والا عام سا آدمی ہو، جھوٹ بھی بولتا رہتا ہو، اور معلوم ہے کہ یار یہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا کاروبار نیچے آ جائے، اس کا انویسٹر کون ہے اس کو بدزن کر دو۔ اب میں آ گیا آپ کے پاس، آپ نے جو لگایا نا، دھیان رکھنا پیسے ڈوب جائیں گے، پھر مت بولنا بتایا نہیں۔ اب آپ بولو گے یار یہ اس کی حالت دیکھو، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ آپ کو اس پہ شک ہے، اس پہ یقین ہے ہی نہیں، تو آپ کچھ بھی نہیں کرو گے، اس سے ویسے ہی کاروبار جاری رکھو،
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقین جو ہے وہ انسان کو عمل پر ابھارتا ہے. تو یہ مالک یوم الدین میں آخرت کا یقین اگر حاصل ہو انسان کو، اور یہ دین کا لفظ استعمال فرما کر روز جزا فرمایا، اور جزا کا مطلب ثواب یا عذاب ہے، اور ثواب یا عذاب مبنی ہے انسان کے عمل پر، اس کے طرز عمل پر، اور اس کا طبعی نتیجہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ آخرت ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور آخرت پر اگر یقین حاصل ہے تو پھر عمل میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یقین کہیں نہ کہیں کمزور ہے، ورنہ تو اس یقین کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کوئی آپ کو کہے کہ بھئی اس گلی میں مت جانا، آگے پاگل کتا ہے سب پہ حملے کر رہا ہے، اب آپ دیکھو گے کہ بتانے والا اگر قابل بھروسہ ہے، دیانتدار ہے، دیندار ہے، سچ بات کرتا ہے، آپ نہیں جاؤ گے اس گلی میں، جاؤ گے نہیں بلکہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ گے. کیوں؟ اب دور کا راستہ کیوں لے لیا؟ اس گلی سے تو آپ کا گھر قریب پڑتا تھا. آپ کہو گے ایک دیانتدار عادل آدمی نے خبر دی تھی، مجھے اس پر یقین تھا، تو اس خبر کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نتیجے کے اس خبر کے مطابق عمل ظاہر ہونا چاہیے کہ اس راستے کو چھوڑ دو، دوسرا راستہ اختیار کر. اور اس کے برعکس اگر کوئی جھوٹا آدمی اگر یہ خبر دے اور آپ اس کو جانتے ہو، آپ کہو گے یار یہ تو ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، اور اسی گلی سے گزرو گے. کیوں؟ ایک کے جملے پر عمل کر کے راستہ بدل لیا. ان دونوں کے جملے کا تقاضا کیا تھا؟ اس گلی میں پاگل کتا ہے، وہ نقصان پہنچائے گا. دونوں کی خبر کا تقاضا کیا تھا کہ یہاں نہ جاؤ، لیکن جس پر اعتقاد اور یقین تھا تو عمل کر لیا اس کے جملے پر، اور نہیں تھا تو نہیں کیا بلکہ اسی گلی سے گیا. تو ایمان یقین کا نام ہے، اور آخرت پر اگر یقین کا دعویٰ ہے تو پھر عمل میں تبدیلی نظر آنی چاہیے. اور آج مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ لو، یعنی وہ ایمان پر، یعنی اس پر آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم آخرت پر بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کا اثر ان کی زندگی میں کیا ظاہر ہوتا؟ کچھ بھی نہیں. اکثریت غفلت کا شکار ہے. لہٰذا ان 4 صفات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بڑی جلیل القدر بارگاہ ہے، وہ بہت عظیم الشان رب ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی حمد اور تعریف کے لائق ہے. آپ چاہے براہ راست اس کی تعریف کریں گے تب بھی اسی کی تعریف ہو رہی ہوگی، اور اگر آپ اس کی کسی مخلوق کی تعریف کریں گے، واہ کیا پھل بنایا ہے، واہ کیا پھول بنایا ہے، واہ کیا بہترین منظر ہے، سب اسی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ شے کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو تم جس رنگ میں بھی تعریف کرو گے، ہر تعریف جو ہے اس خالق ہی کی طرف رجوع کرتی ہے. پالنے والا ہے، مالک ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. عالمین کا نام عالم اس لیے ہے کہ وہ علامت اور نشانی ہے اپنے بنانے والے پر. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن روز جزا کا مالک ہے. اس لیے ہمیں ان دروس سے ملنے والے نکات کو ذرا رات میں تنہائی میں لیٹ کر غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے، اور جو خامیاں جس میں ہیں وہ اسے دور کرے. اور ایک ہی ترقی کا راستہ ہے. مجھے حوالہ یاد نہیں ہے حدیث پاک کا، میں نے سنی تھی، میں نے خود مطالعہ نہیں کی. تو اس میں یہ فرمایا کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور کو جبریل امین نے بتایا کہ ان کا انتقال ان قریب ہونے والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہ جبریل امین چلے گئے تو ان کو بتا دیا کہ ان قریب آپ کا انتقال ہونے والا ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کون سا عمل کروں؟ حضور نے فرمایا تم علم سیکھو، علم حاصل کرو. حالانکہ اس علم پر عمل کا موقع بھی نہیں ملے گا، لیکن علم بذات خود آپ نے حاصل کر لیا، یہ آپ کو اٹھا دے گا، یہ آپ کے درجے اور مرتبے کو بلند کر دے گا. لہٰذا علم کی طرف آئیں، دین سیکھنے کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، سنت کی طرف آئیں. جب آپ اگر واقعتاً آپ آ گئے اور آپ عربی زبان سمجھنے لگ گئے، سیکھ گئے، تو پھر جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کے قلب میں جو نور پیدا کرے گا اس کی نورانیت علیحدہ ہوگی. لیکن بہرحال جو آپ کا ضروری علم ہے وہ بھی آپ حاصل کریں، اور اس طرح کی مجالس میں ضرور، علماء کی مجالس میں بیٹھیں تو یہ اللہ کی یاد ہی کرواتے ہیں. اسی کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بار بار
ٹٹولتے ہیں، بار بار توجہ کراتے ہیں، مختلف آسان مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جملہ انسان پر ایسے اثر کر جاتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے، اسٹینڈ لیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ مدد فرماتا ہے، شیطان سے حفاظت فرماتا ہے، نفس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن کم سے کم پہلے مرحلے میں ہمیں کوئی فیصلہ ضرور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کے تقاضے کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔